میں یہاں پہ جناب مولانا سید حسین صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایسے اب جب دیکھتے ہیں کہ ابھی الحمدللہ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہاتھ ضرور ہے کہ جو ایسا کھیل رہا ہے جس سے صرف مسلمان بکھر جائیں اور ان کی قدرت اور توانائی ناتوانی میں تبدیل ہو جائیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ان کی نشاندہی کرنے کے لیے آپ کیا کچھ تجویز کریں گے کہ ایسے لوگوں کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ جو اسلام کے لباس میں اسلام کی بیخکنی کرتے ہیں؟ وہ وہی انسان ہوگا جو شیعہ بن کر سنی کے مقدسات کی توہین کر لے گا یا سنی بن کر شیعوں کی مقدسات کی توہین کر لے گا. ایسے لوگ ہم کو ملیں گے جو مفتن ہوں گے. وہ بھی پیڈ ہوتا ہے کسی جگہ کا, وہ بھی کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہوتا ہے. یہ دونوں ایجنٹ جو ہے جو اس وقت مسلمانوں کی قتل گارد گری میں, یا آپ خود جانتے ہیں کہ امریکہ نے کتنے ملین ڈالر رکھے ہیں شیعوں کے علماء کے قتل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے آپس میں لڑانے کے لیے $20 رکھے ہیں. لہذا ہمیں یہ زبردست طریقے پر ہوشیار رہنا چاہیے. تمام شیعہ لوگوں کو بھی, تمام سنی برادری کے تمام مسالک جو مسالک سے وابستہ ہیں, سنی مسلک چاہے جو بھی ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو یا جعفری مسلک, ہمیں خبردار رہنا چاہیے. جہاں کوئی پھوٹ کی بات کر لے گا وہ کسی جگہ کا ایجنٹ ہے. یہ بھی بتائیے گا کیا ایک شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین کی اہانت کریں, صحابہ کی اہانت کریں, ازواج النبی کی اہانت کریں؟ کیا یہ تعریف ہے شیعہ کی؟ یہ تعریف نہیں ہے. شیعہ وہ ہے جو کفار کے معبود کو بھی برا بلا نہ کہ, پھر ازواج طاہرات کی کوئی بات ہی نہیں ہے, اصحاب رسول اکرم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کیا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کافر معبودوں کو برا بلا نہ کہنے کی؟ ان کو برا مت کہو. کیوں؟ وہ آپ کے اصلی معبود کو برا کہیں گے. جب ہمیں ان کو برا کہنے کی تو صحابہ کے بارے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بد زبانی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کی ماں ہے. وہ نساء امہاتکم, رسول اکرم کے ازواج طاہرات آپ کی مائیں ہیں. جزاک اللہ. مولانا میں غلام آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس موضوع کو, یہ کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ سنی مقدسات کی اہانت کرتے ہیں اور سنی کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ اس مرحلے میں ابھی شاید اس کی نشاندہی نہ کروں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس اسلامی سماج کا جو ایک مشترک دشمن ہے اس کو پہچاننے کے لیے مسلمانوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ جو شیعہ حضرات کے سب سے بڑے نمائندے ہیں عالم اسلام میں, سید علی خامنہئی صاحب, ان کا یہ فتویٰ آیا ہے تو اس سے غلط فہمیاں عالم اسلام میں دور ہو جاتی ہیں. جو شیعہ سونے کی خلیج پیدا ہو گئی ہے, اب تو یہ میگزین آپ نے الحمدللہ یہ تو اب اس میں آ گیا ہے, تو یہ باضابطہ ایک فتویٰ ہے کہ حرام ہے, بالکل حرام. تو بجا فرمایا آپ نے کہ سب سے مشترک جو ہماری میراث ہے وہ ہے اللہ کی کتاب, تو اس میں کہا گیا ہے ازواجہ امہاتہم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری مذہبی قیادت پر بنتی ہے, کیونکہ عام آدمی جو ہوتا ہے وہ علوم سے بے خبر ہوتا ہے, وہ ان دقائق سے بالکل بے بارہ ہوتا ہے. تو ان پر یہ چاہے وہ اہل تسنن ہوں یا اہل تشیع ہوں, جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو فالوورز ہیں, اپنے جو ان کے مقلدین ہیں, انہیں یہ بتائیں کہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں ایک دوسرے کو. رہی بات یہ کہ کون کرتا ہے ہماری, یہ تو بالکل مبرہن بات ہے, صاف بات ہے. یورپ اب اس جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی قتل و غارت کرتا ہے. افغانستان میں دیکھیے, عراق میں دیکھیے, اب ایران پر نظریں گڑی ہوئی ہیں, اب ان پر کچھ بم گرانے کا ارادہ ہے. تو اس مقام پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے خصوصیت کے ساتھ. میں میڈیا کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں اپنے اہل تسنن برادری کو بھی اور شیعہ برادری کو انتہائی ادب کے ساتھ کہ وہ مذہبی قیادت خصوصیت کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو بتائیں. عام لوگ جو ہیں جذباتی لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو یہ بتائیں کہ
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एतकाद है कि वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो तो अल्लाह से राजी, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की बदर में, ओहद में, और वो उम्महातुल मोमिनीन के मुतालिक जो सैयद अली खामनाई मरहूम ये सैयद अली खामनाई मद्दज़िल आली ने फतवा दिया है कि हराम है इहानत अज़वाज पैगंबर, इहानत अज़वाज अंबिया। तो कुछ कहीं पर गलतफहमियां हैं जो दूर करने की जरूरत है। मैं आपका शुक्रिया करूँगा, कुछ लब लहजा आपका ऐसा लगा कि जो डॉक्टर यूसुफ करज़ावी साहब हैं उन्होंने जो इस फतवे के बारे में अल्फाज किए, आपने तकरीबन वही लब लहजा इख्तियार किया। بر خودم لازم میدانم که مراتب تقدیر و تشکر خود را از آیت الله خامنه ای رهبر ایران به خاطر صدور فتوای ایشان مبنی بر حرام بودن اهانت به عایشه و دیگر صحابه ابراز دارم. یعنی انہوں نے بھی تقریباً یہی لب لہجے کہ اس کے ساتھ شکریہ کیا ہے. یقیناً ان باتوں کو عوام تک، جیسے دیکھیں جو تفرقہ انگیز باتیں ہوتی ہیں ان کو تشہیر کرنے میں سارے لوگ متحرک ہوتے ہیں، مگر جو یعنی وہ مستحسن باتیں ہیں جو معاشرے میں عام ہونی چاہیے وہ عام نہیں ہوتی ہیں، اس کے علل اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ دراصل جو ہمارا معاشرہ ہے بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ہمارے کنفلکٹس ہوتے ہیں، سوشل کنفلکٹس تو یا گروپ کنفلکٹس ہوتے ہیں، تو اس کی بنیادیں کچھ اور ہوتی ہیں. کہیں سیاسی جھگڑا ہوتا ہے، کہیں کوئی گھریلو جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو مذہب کا رنگ دیتے ہیں. اگر کہیں سیاسی جھگڑا ہے تو ایک سیاسی خیال رکھنے والا ایک مسئلہ کو اختیار کرتا ہے، دوسرا دوسرے مسئلہ کو اختیار کرتا ہے. یا کوئی گھریلو لڑائی ہے، کہیں اقتدار کی لڑائی ہے، کہیں مفادات کی لڑائی ہے، تو اس سلسلے میں ہم ایک دم جو وہ گھر کی لڑائی ہے وہ ہم مسجد میں لے آتے ہیں، تو پھر ہمارے درمیان مذہبی تفرقات پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے جو مذہبی معاملات ہیں ان کو ہم ان گھریلو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھیں، سیاسی عوام تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ ایک بات پچھلے نشست میں آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ جو جملہ کہا کہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، ابھی مولانا غلام محمد صاحب نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں تو اس علماء کی مرکزیت ہونے کے لیے اور وہ اکاؤنٹیبل ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ بار بار اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قطعاً آپ کے لیے کوئی رائے حل بھی ذہن میں ہوگا کہ جسے آپ ذرا بتائیے کہ ایسے کیا کچھ علماء کو عملی طور پر کرنا ہوگا تاکہ عوام کے درمیان اسلام کی وہی بات پہنچے جو عوام کے مفاد میں اور اسلام کے مفاد میں ہو. ایک شاعر نے کہا ہے دلوں کی دوریاں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ علماء کو بیٹھنا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے. تو اگر ہم مل بیٹھیں تو جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ بدقسمت سے افواہوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو علمی مسائل ہیں ہمارے جو علماء ہیں وہ عام لوگوں میں وہ مسائل لے کے جاتے ہیں. دراصل جو دقیق مسائل ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، ان کو تو علماء کو ملنا چاہیے، ان کے لیے کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ایسی میٹنگیں ہم منعقد کریں علماء کی، تو اس میں ہم غلط فہمیوں کو دور کریں. اور جب علماء متفق ہو جائیں گے، کیا آپ علماء کا شورا چاہتے ہیں کہ علماء کا ایک شورا ہونا چاہیے؟ شورا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جب علماء ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے تو لوگ بھی قریب آ جائیں گے. جزاک اللہ.